آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے جو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی. ایک بہت بڑا پہاڑ آپ نے اس کی مثال دے کے اس کا نام لے کے آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اتنی زیادہ نیکیاں پہاڑ جیسی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح غبار کو اڑا کے ختم کر دیا جاتا ہے، مٹی کو اڑا کے پھونک مار کے اڑا دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ اس کی نیکیوں کو اڑا دیں گے. صحابہ تو بہت ڈر گئے کیونکہ صحابہ کا مطمع نظر کیا ہوتا تھا ہمیشہ؟ آخرت. امیجن کریں کہ انہوں نے تو دنیا اپنی سب چھوڑ دی تھی، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. یا رسول اللہ صفہم لنا، اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتائیے ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ذرا نشانیاں بتا دیں، ان کی کیریکٹرسٹکس بتا دیں. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہمارے اندر بھی وہ باتیں ہوں، خصلتیں ہوں. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون. آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے مسلمان کہ وہ راتوں کو کبھی کبھی عبادت بھی کر لیا کریں گے. سبحان اللہ. آپ امیجن کریں ذرا، یعنی وہ راتوں کو اٹھنے والے لوگ بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، نہیں، نمازیں کیا، راتوں کو قیام کرنے والے بھی کچھ ہوں گے ان میں سے. اور آپ نے فرمایا لیکن ان کی اصل بات کیا ہے، اصل ان کا گناہ اور جرم یہ ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی جو حدود ہوتی ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو کراس کرتے ہیں، ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا گناہ. تو کچھ ایسے اللہ معاف کرے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ان میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو کنسسٹنٹلی انسان اکیلے میں کرتا ہے اور انسان کو اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی، وہ ان کو چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. تو انسان کو ہمیشہ اپنی خلوت، اپنی آئسولیشن کے بارے میں اسپیشلی بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم نہ صرف اکیلے میں اللہ سے ڈرو بلکہ لوگوں کے سامنے. تو لوگوں کے سامنے تو انسان اللہ سے ڈر ہی جاتا ہے، لیکن اکیلے میں بھی. اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب. وہ کہتے جب بھی تم اکیلے ہو نا تو کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہا کرو میرے اوپر ایک بہت بڑا نگران موجود ہے. کون؟ اللہ کی ذات. کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا، تمہیں کہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل ہے، بلکہ کیا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو اس سے، وہ سب کا سب اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھنے والا ہے اور اس کو اللہ کے رقیب ہونے کا احساس ہو، سبحان اللہ، وہ کیسے خلوت کے گناہ کر سکتا ہے.